یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اب یہاں بھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ خصوصی خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں بھی آخری بات جو کہی جا رہی ہے وہ صبر کی تلقین ہے، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اس سے بالکل متصلاً قبل ہے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حکم دیا گیا حضور کو، اللہ نے تلقین فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے لا تعلقی اختیار کیجئے، لیکن یہ لا تعلقی اختیار کرنا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہو تاکہ آئندہ گفتگو کا موقع رہے۔ بہرحال اس وقت میں اس کی شرح نہیں کر رہا کہ حجر جمیل کسے کہتے ہیں، صرف بیان کرنا یہ ہے کہ یہاں بھی حضور کو خصوصی تلقین ہوئی صبر کی۔ پھر میں نے خاص طور پر سورہ حامیم السجدہ کی آیات آپ کو سنائی، اس میں مقام دعوت کا بیان ہے۔ جو شخص مقام دعوت پر فائز ہو جائے اس کے لیے اہم ترین چیز صبر ہے۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ مقامات بلند انہی لوگوں کی رسائی ان تک ہو سکے گی جن میں صبر کا مادہ ہے۔ اور پھر میں نے وہ مشہور آیات، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی کچھ دینی مزاج ہے یقیناً اسے یاد ہوں گی، سورہ بقرہ کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور اس میں آگے چل کر بات آئی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہ میں نے مشت نمونہ از خروارے جسے کہتے ہیں فارسی کہاوت میں، اس کے مطابق یہ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے رکھی، اس سے آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین میں صبر کا کیا مقام ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کسے؟ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا، نہ کوئی مخالفت ہراساں کر سکے، نہ کوئی تکلیف بددل کر سکے، نہ کوئی لالچ منحرف کر سکے، ان دونوں چیزوں سے کوئی تاثر لیے بغیر۔ دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ایک تشدد، تکلیف، ایذاء، ایک لالچ، ٹیمپٹیشن، کسی بھی طرح کی کوئی رشوت۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہٹا سکتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے کوئی اثر لیے بغیر انسان نے جو راستہ بھی طے کیا ہے، یہ میری منزل ہے، ادھر مجھے جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہے، اپنے اس مقصد کے لیے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ
پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ صبر ہے۔